ناظرین، اسلام دین فطرت میں آج کے منتخب اقتباس کا عنوان ہے ووٹ دیں تو کس کو دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں۔ امانتوں کے اہل سے مراد امانت کا صحیح حقدار ہونا ہے۔ اگر وہ امانت آپ نے کسی ایسے شخص کو دے دی جو اس کا حقدار یا اہل ہی نہیں تھا تو بھی آپ خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ دین اسلام میں امانت داری کا تصور وسیع تر ہے۔ صرف مال و دولت، عہدہ و منصب، اختیار و اقتدار سے ہی امانت مراد نہیں، بلکہ ہر تفویض کردہ معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری امانت کے زمرے میں آتی ہے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور قابل ذکر امانت، ووٹ کی امانت پر بات کرتے ہیں، جو ملک و قوم کے ہر فرد کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ووٹ کی رائے دہی سے کسی فکری، اخلاقی اور عملی حوالے سے نااہل کو حکمران یا منصب دار بنا دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اس خیانت کے ارتکاب کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ حکم الہی کی نافرمانی سے وہ خائن ووٹ دہندہ خود تو گناہ گار اور معتوب الہی ہوگا ہی، مگر جو نقصان ملک و قوم کو اٹھانا پڑے گا اس جرم پر بھی اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا اور وہ سزاوار بھی ٹھہرے گا۔ ووٹ کے استعمال اور امور منصب میں خیانت اللہ سے بدعہدی ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دار کو اپنا مقرب بندہ مومن قرار دیا ہے، وہاں خیانت کرنے والے کو سخت ناپسند بھی کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین۔ گویا خیانت ایک جرم بھی اور ایک انتہائی گھناؤنا گناہ بھی ہے، لہٰذا حق کے رائے دہی کے لیے ووٹ کی امانت کا سوچ سمجھ کر استعمال نسبی، برادری، قبیلہ اور ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر کسی اہل جو اس منصب و عہدہ کے قابل ہو کو دینا چاہیے تاکہ حکم الہی کی تعمیل ہو سکے۔ ناظرین، عصر حاضر میں اسوہ حسینی، پیغام شہادت حسین علیہ السلام مسلمانوں کو ببانگ دخل باور کرا رہا ہے کہ آج جب تمہیں اسلامی جمہوریت میں نظام مصطفیٰ رائج کرنا ہے تو حق رائے دہی کی امانت کسی نااہل کو نہ دینا، وگرنہ یہاں دنیا میں تو اس کی کالی کرتوتیں تمہیں اور آنے والی نسلوں کو برباد کریں گی، مگر ساتھ میں کل قیامت کو بھی اس کی بدعمالیوں پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آقا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر سائل نے دریافت کیا، امانت کیسے ضائع کی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب کار حکومت امت کی زمام اقتدار و اختیار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ناظرین، مسلمان تو ہمیشہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ کی نصرت بھی اسی وقت آتی ہے جب قوم خود تبدیلی کے لیے تیار ہو۔ اللہ کا واضح پیغام ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ انہی الفاظ کو مولانا ظفر علی خان نے شعر کے سانچے میں ڈھالا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ ناظرین محترم، اگر ہم نے ووٹ کسی ایسے حکمران کو دیا جو اسلام کا نام بھی لے اور اسلامی حدوں کو پامال بھی کرے، قومی خزانے سے لوٹ مار اور بندر بانٹ کا سلسلہ ماضی کی طرح جاری بھی رکھے اور قوم کی خیر خواہی اور درد مندی کا نعرہ بھی لگائے، اپنے محلات و جگیریں بڑھاتا جائے اور عوام کے منہ کا نوالہ تک چھین لے، امن کا راگ بھی الاپے اور بربریت و ظلم کا بازار بھی گرم رکھے، تو پھر سوچئے گا ضرور کہ یہ یزیدیت کی طرفداری تو ہو سکتی ہے مگر اسوہ حسینی کا پرچار ہرگز نہیں، کیونکہ اسوہ حسینی تو یہ ہے کہ حق و سچ کی آواز بلند کی جائے اور حق رائے دہی ووٹ کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید،
حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔